تخت شاہی اور پرہیزگاری۔ جب بادشاہ تکلا سلطان زنگی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بڑی کامیاب حکومت کی، اور ایک بار کسی صاحب حال سے کہنے لگا کہ میں تو اپنی زندگی برباد کر بیٹھا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو شہزادے نے جواب دیا، جب اتنی بڑی حکومت میں سے قبر کے اندر کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو بادشاہ سے تو فقیر ہی اچھا ہو، جو اپنی کمائی جو اس نے آخرت کے لیے کی ہے ساتھ تو لے جائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ باقی زندگی گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ جب اس اللہ والے نے یہ بات سنی تو شہزادے کو ڈانٹ کر کہا، خبردار، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جانے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہی رضائے الہی ہے، نہ کہ خالی تسبیح، مصلی اور گدڑی۔ تو حکومت بھی کر اور خلق خدا کو خوش رکھ کر خدا کی رضا حاصل کر، خالی دعووں سے پرہیز کر۔ حقیقت میں عمل کی اہمیت ہے، نہ کہ دعووں کی۔ پاکیزہ اخلاق اپنانا اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنا کئی گدڑیوں سے بہتر ہے۔ سبق: طریقت و معرفت کے لیے ترک دنیا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ تخت بادشاہی پر بیٹھ کر بھی رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، درویش بھی ہے، اور اگر عبادت گزار سجادہ کے دل میں مخلوق خدا کی محبت کا جذبہ نہیں تو وہ پھر بھی دنیا اور دین سے دور ہے، کیونکہ طریقت بجز خدمت خلق نیز بتسبیح و سجادہ و دلک نیز۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ طریقت خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تسبیح اور سجادہ مصلی اور گدڑی میں نہیں ہے۔